نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَخَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالموں میں عالم انسانی جو پیدا کیا مجھے اور آپ کو، جس عالم میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اس کو عالم دنیا بھی کہا جاتا ہے اور عالم انسانی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر انسانیت بستی ہے۔ بے شمار احسانات اللہ کے عالم انسانوں پر ہیں جس کا میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے کلام کے اندر صاف کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے احسانات کو تم شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، حساب لگانا چاہے، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا لیکن تم اس کی تکمیل تک نہیں پہنچو گے۔ اور اللہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لو، انک تیار کر لو، پھر اس کے بعد تمام درختوں کو قلم بنا لو، میرے اپنے انعامات، میرے اپنے احسانات اور میرے اپنے قدرت کے وہ مناظر اگر تم لکھتے ہوئے شمار کرتے ہوئے چلے جاؤ تو یہ انک بھی ختم ہو جائے گی اور یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے لیکن میری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی کو خدا اور قدرت کہا جاتا ہے۔ اور عالم انسانوں کے پر اللہ نے بے شمار احسانات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کا انتخاب اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کیا، ورنہ سینکڑوں انسان دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی زندگیاں ایمان اور اسلام سے خالی ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اسلام کو لے کر چلنے پر ہے۔ بغیر اسلام کے دنیا کے سارے نقشے اس کے پاس میں موجود ہو، دنیا کا امیر ترین انسان کیوں نہ ہو، ہواؤں میں اس کا وقت زیادہ گزرتا کیوں نہ ہو، بہترین رائل والی ہوٹلوں کے کمروں میں اس کا وقت کیوں نہ گزرتا ہو، لیکن اسلام اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو وہ عیش و عشرت و آرام اور آرائش ایک مختصر وقت کے لیے ہے۔ جب سانس ختم ہوگی سارے آرائش، آسائش، ساری سکون اور اطمینان اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کی ایک عمل کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بغیر دین کے چاہے وہ، بغیر اسلام کے چاہے وہ جتنا بھی انسانی
خدمات کر لے، دینی خدمات کر لے، مساجد اور مدارس کے لیے چندہ فراہم کرے، لیکن اس کی زندگی کامیاب نہیں بنے گی۔ وقتی طور پر اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے، لیکن آخرت کے انعامات میں، آخرت کے مراحل میں 1% بھی اس کا حصہ نہیں۔ اور کامیابی کی بنیاد، آخرت کی کامیابی اور انعامات کی بنیاد جو اللہ نے رکھی وہ اسلام اور دین کے اوپر رکھا۔ جب دین انسان کے اندر موجود ہو تو اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ اب جب دین اس کی زندگی کے اندر داخل ہو، آخرت کے منازل میں بہتر سے بہتر اللہ انعامات سے اس کو نوازیں گے۔ تو عالم انسانی پر جہاں اللہ کے بے شمار احسانات، اسی میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چن کر چھان کر جس چیز کے لیے، جس مذہب کے لیے منتخب فرمایا، اس سے بڑا احسان میرے اور آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام اور ایمان کے لیے قبول کیا۔ تو ہم کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اسی لیے حدیث کی روشنی کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ اگر 100 سال بھی انسان اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں سجدہ ریز ہو جائے، سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو وہ اللہ کی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں چکا سکے گا۔ اور وہ تب ایمان ہے، وہ بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دی وہ ایمان ہے۔ ایمان صحیح ہے تو بقیہ سارے اعمال صحیح ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی الاسلام علی 5 کہا۔ حالانکہ نماز کا آپ مرتبہ لے لیجئے، اللہ نے اس کے اندر بے شمار آیتیں نازل کی، 80 سے زائد آیتیں نماز کی تاکید میں نازل ہوئی۔ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ نے نماز کا ذکر کیا، تقریباً 150 جگہوں پر اللہ نے نماز کا ذکر زکوٰۃ کے ساتھ میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر یہ تاکید کی کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن بنیاد، جس طرح ایک عمارت مضبوط کھڑے ہونے کے لیے، ایک عمارت کی پختگی اور مضبوطی کے لیے جس طرح اس کا بنیاد مضبوط ہونا ضروری ہے، اسی طرح دین اسلام میں چلنے کے لیے ہر بندے کا ایمان مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، خدا سے تعلق مضبوط ہے، اللہ کی ذات سے اس کا یقین جڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کی جو عمارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اشارہ کیا، بنی الاسلام علی 5، سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد کے جو 4 چیزیں ہیں وہ انسان اس میں مضبوط بنے گا۔ پھر اس کی جو نماز ہوگی وہ اللہ کے منشے کے موافق ہوگی۔ پھر اس کی نماز جو ہوگی، ہاتھ اٹھانے پر اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کریں گے۔ پھر اس کا جو ذکر ہوگا وہ ایک درد کے ساتھ میں ذکر ہوگا۔ اس کی جو تسبیح ہوگی، فکروں کے ساتھ میں اس کی تسبیح ہوگی۔ اور اس کا حج جو ہوگا، ایمان مضبوط ہے، ایمان پختہ ہے، خدا کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے علماء نے ایمان کی تعریف کی، ایمان کی حقیقت بیان کی، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ خدا کا خوف بھی دل کے اندر موجود ہو، اور اگر اس سے نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خدا سے امید بھی اس کے اندر موجود ہو۔ خوف اور امید کے درمیان میں انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی ایمان اور اسلام پر مکمل طور پر چلا سکتا ہے۔ اب جب اس کا حج ہو، ایمان مضبوط ہو، خدا کا خوف دل کے اندر ہو، تو اس کے ارکان بھی مضبوط ہوں گے۔ ایمان مضبوط ہو، روزہ رکھے، اب جب دل کے اندر خوف ہے خدا کا، ایمان بسا ہوا ہے، تو اللہ نے جتنی چیزیں روزے توڑنے کے بچانے مجھے اور آپ کو روکے رکھنے کے لیے کہا ہے، روزے کی حفاظت کے لیے، بندہ اپنے دل میں ایمان ہونے کی بنیاد پر اس روزے کی حفاظت کرے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، صبح میں گھر والوں کے درمیان میں سحری کرے گا، پھر تنہائی میں جا کر پانی بھی پی لے گا، پھر تنہائی میں جا کر اپنے روزے کو توڑ بھی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔
اب مال ہے، اللہ نے مال اور ثروت دے رکھی ہے، ایمان مضبوط ہے، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرے، اب انسان کی زندگی ایمان پر گزرے گی، خدا کے خوف اور ڈر سے اس کی زندگی گزرے گی، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا زکوٰۃ دینا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ وہ خدا کے خلاف ہی کیس بک کرے گا۔ کیا کمانا ہم ہے، محنت پڑھنا ہم ہے، خون پسینہ بہانا ہم ہے، اور پھر اللہ کو الٹا زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ واقعات ہیں، کسی آدمی نے دنیا کے اندر، حال ہی کا واقعہ ہے، زکوٰۃ کے جب فضائل اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا کیا اللہ ہمارے سے ٹیکس مانگتا ہے؟ جس طرح گورنمنٹ اپنے یہاں پر ایک آدمی جی رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، اس کے مال میں سے کچھ پرسنٹ لے کر اپنے ملک کے حالات کو صحیح کرتا ہے، کیا اسی طرح اللہ عالم چلانے کے لیے ہمارے پاس میں زکوٰۃ کے ذریعے سے ٹیکس وصول کرتا ہے؟ یہ لفظ اس کے دماغ میں اور دل میں اس لیے پیدا ہوا کہ اس کے اندر کا ایمان کمزور تھا۔ اگر ایمان مضبوط ہو، خدا کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہو، خدا کے ذات عالی سے اس کی بہترین امید ہو، تو وہ آدمی کبھی زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس نہیں سمجھے گا، وہ خدا کا حکم سمجھ کر باقاعدہ اس کو ادا کرنے والا بنے گا۔ اس کے لیے اسلام اور دین میں اپنی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنا ایمان ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، اعمال مضبوط ہوں گے، اعمال مضبوط ہوں گے تو پھر ہماری زندگی سے جو اعمال اللہ نکالیں گے وہ عرش تک پہنچیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ بہترین فیصلے ہمارے حق کے اندر کریں گے۔ تو اس وقت جو فتنے دنیا کے اندر اور جو حالات اور پریشانیاں دنیا کے اندر، جو مصیبتوں کے درمیان میں انسان اس وقت گزر رہا ہے، اس کا دوسرا کوئی راستہ اور علاج نہیں ہے سوائے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے۔ جب آدمی ایمان کو مضبوط کر لے، ایمان پر اس کی زندگی گزرے، خدا کے خوف اور اس کے ڈر سے اس کی زندگی گزرے، خدا کی قسم اللہ اس کی زندگی کے اندر بہترین فیصلے کریں گے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی مبارک اور بڑی جماعت کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جاؤ، لوگ دنیاوی حالات کو دیکھ کر، دنیاوی ضرورتوں کو دیکھ کر، حاجتوں کو دیکھ کر لوگ اپنا دل، دماغ اور یقین مخلوق کے اوپر بٹھا دیں گے۔ ایسا نہ ہو میں ان کے پیدا کرنے کے مقصد کے اندر وہ ناکام ہو جائے، وہ بیکار ہو جائے، میں جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہوں اس مقصد میں وہ بھرپور کامیاب ہو جائے، اس کے لیے تم جاؤ ان کے اندر جا کر ایمان کو بناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان، سب سے پہلے ہم نے اپنے زندگیوں کے اندر ایمان بنانا سیکھا، ایمان کو داخل کرنا سیکھا۔ ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو بسایا۔ قرآن اپنے سینوں میں باقی رہنے کے لیے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اول سٹیج جو ہوگا، مقام جو ہوگا، پہلی جو چیز ہوگی وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایمان مضبوط ہے تو پھر دیگر اعمال کرنے میں آسانی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے، فتنوں کا دور تھا، عقائد خراب تھے، لوگوں کے تعلقات بتوں سے جڑے ہوئے تھے، ان کا مانگنا، ان کا ایمان 360 بتوں کے اوپر ٹکا ہوا تھا۔ بہتر سے بہتر اگر کوئی خوبصورت پتھر نظر آ جاتا اس کو سامنے رکھ لیتے اور اس کو اپنا معبود بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ 360 بتیں، بہترین درخت اگر نظر آتا اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے، ماتھا ٹیکتے، کہتے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ فتنوں کا دور، عقائد بگڑے ہوئے، یقین مخلوق سے جڑا ہوا، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب نبوت ملی تو آپ علیہ السلام نے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ اور حج کا حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر صحابہ اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، قبیلے والوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دی، جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہے کوئی ایک ضروری اعلان ہے۔ اس طرح عرب کے اندر اگر کوئی بات پہنچانا ہو، یا صباحا یا صباحا، ایک خوشخبری آپ کو دینا ہے، ایک خبر آپ تک پہنچانی ہے، جیسے ہی آواز لگانے والا آواز لگاتا پورا مکہ جمع ہو جاتا۔
اب پورے کے پورے جمع ہو گئے، جس میں ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اس وقت کبھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، سب کے سب اپنی زندگی کو 360 بتوں سے جوڑے رکھے تھے، اور ان کا عقیدہ اور ایمان ان بتوں کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جمع ہو جاؤ، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کے وہ اعمال بتائے، امت کے ان کے درمیان میں رکھا، دیکھو میں امین بھی ہوں، میں صادق بھی ہوں، آپ نے مجھے لقب دیا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ملا ہے، میں نے لوگوں کی امانتیں محفوظ کی، اور میں جب بھی جو بھی کہا وہ سچ کہا، آپ نے خود مجھے یہ ٹائٹل دیا، لقب دیا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ کیا بتاؤ آپ مجھے امین مانیں گے یا صادق مانیں گے؟ سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، بھلا ہم آپ کو اپنا سچا آدمی اور سچا رسول، سچا امانت دار آدمی مانیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر آپ مجھے سچا مانتے ہیں، مجھے امانت دار مانتے ہیں، ایک بات میں آپ کے درمیان میں رکھتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کی بنیاد اللہ نے ایک معبود پر رکھی ہے، ہزاروں معبودوں پر نہیں رکھی ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعوت پر سب سے پہلے جو پتھر پڑا، خلاف سب سے پہلے جو اس دعوت کے خلاف آواز اٹھی اور تکلیف کا پہلا مرحلہ گزرا، وہ کسی ایرے غیرے سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے خاص اپنے گھر سے اور اپنے گھر کے اپنے چچا کے ذریعے سے آواز نکلی، اور پتھر اٹھا کر اس نے دے مارا، کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد آپ کے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم ہیں، دائم ہے، ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے دیکھا وہ 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی مانو، نہیں ہم ماننے والے نہیں۔ تو اللہ نے جن کے حق میں اس وقت ہدایت چھپا کر رکھی تھی، ان لوگوں نے فوراً نبی جی کے کلمے کو قبول کر لیا، کہنے لگے صدقتا و بررتا یا محمد ابن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے محمد تم نے سچ کہا، آج ہمارے دل اور سینے کھل گئے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، اب صرف آپ کی بات مانیں گے۔ کئی صحابہ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ اب جب ایمان کے اندر داخل ہوئے، حالات بھی شروع ہوئے، پریشانیاں بھی شروع ہوئی، مصیبتیں بھی آئی، حالات سے گزرنا پڑا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد بیوی خلاف ہو گئی، بچے خلاف ہو گئے۔ ایک اللہ کی ماننے کی بنیاد پر اس وقت صحابہ نے اپنے بیویوں سے دوری اختیار کی، اپنے بچوں سے دوری اختیار کی۔ کبھی ایمان اور اسلام اور کفر کا مسئلہ آ جاتا تھا تو مکے کے پورے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی سلسلے کے، لیکن جب اسلام اور کفر کی ٹکر آتی تو کبھی اسلام کی طرف باپ ہے تو کبھی کفر کی طرف اس کا بیٹا ہے، کبھی کفر کی طرف باپ ہے تو کبھی اسلام کی طرف اس کا بیٹا ہے۔ حالات آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بیٹے آ کر کہنے لگے ابو پہلی جنگ جو ہوئی تھی جنگ بدر، اس کے اندر آپ میرے سامنے آ گئے، میں کفر کی طرف تھا، آپ اسلام کی طرف تھے، میری تلوار چلنے کو تھی، آپ کا چہرہ سامنے آیا، میں نے سمجھا یہ میرا باپ ہے، کیوں میں اس کو قتل کروں، کیوں میں اس کو مار دوں، میں نے اپنی تلوار کو سونت لی، روک لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا کیا جواب تھا کہ اگر اس وقت تو میرے سامنے آتا، میں رشتہ گشتہ نہیں دیکھتا، صرف ایمان کی بنیاد پر، صرف ایمان کی بنیاد